اب وہ دنیا سے جانے والا تو چلا گیا، اس کے بہت سارے شرعی احکامات ہیں، بہت سارے شرعی معاملات ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت نہ وہ کام اچھا ہوتا ہے، نہ وہ کام نیکی کا ہوتا ہے، الٹا گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ اس کو دو چار احکامات جتنے بھی ٹائم کے اندر اندر بیان کیے جا سکتے ہیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہے کہ جب دنیا سے جانے والا چلا جائے تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی تدفین اور تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو کمپلیٹ کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ فلاں رشتہ دار آئے گا تو وہ جناب وہ منہ دیکھے گا تو اس کے بعد تدفین کرنی، اور بعض اوقات اس رشتہ دار کا انتظار ہوتا ہے جو ساری زندگی نہیں آیا ہوتا، اور مرنے پر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا تو پھر تدفین کرنی، یا بعض اوقات اس کا کوئی بچہ یا کوئی جاننے والا بیرون ملک ہوتا ہے اور اس کو بعض اوقات سرد خانے کے اندر رکھوایا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک والا آئے گا تو تجہیز و تکفین کریں گے۔ یہ غلط ہے، شرع کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ اس جنازے میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے، اس کو دفنانے کے اندر تاخیر کا سبب بن رہا ہے، وہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ خود اس بات پر جو ہے وہ توجہ دیجئے، اور اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جہاں پر بھی جانا ہو تو ان کو کہیے کہ بھائی دیکھو اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد کرو، ہم نے یہاں پر حدیث پر عمل کرنا ہے یا اس آنے والے کے آنے پر عمل کرنا ہے؟ وہ آئے گا منہ دیکھے گا تو پھر کام کریں گے، بھائی منہ دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑا ہوا ہے، تو اگر اسی پر پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا؟ تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ تاخیر کی اجازت نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو نپٹایا جائے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ شرع کے اندر حکم یہ ہے کہ جس گھر کے اندر میت ہو جائے اس گھر کے اندر 3 دن تک سوگ کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور 3 دن کے بعد سوگ نہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیے ذرا، 3 دن تک میت والے گھر کے اندر سوگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، اور 3 دن کے بعد سوگ نہ کرنا یہ واجب ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 3 دن کے اندر تو جناب دعوتیں کی جاتی ہیں، اعلان کیے جاتے ہیں کوئی بندہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، کور میں چلتے ہیں، بہترین قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ اور بھائی شرع نے تو کہا یہ 3 دن تم نے سو کے گزارنے اور تم یہ دعوتیں کر رہے ہو، اور 3 دن کے بعد شرع نے کہا ہے کہ سوگ نہیں کرنا۔ اور ہماری طبیعت کیا ہے کہ فوت ہو جانے والے کے بعد 6 مہینوں کے بعد بھی عید آتی ہے نا، تو ہم عید والے دن سوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو پیچھے والے ہیں وہ کپڑے نہیں نئے پہنیں گے، ان کو جا کے کوئی مبارکباد نہیں دے گا، وہ کسی کو مبارکباد نہیں دیں گے، تو پوچھا جائے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو تو کیا جواب ملتا ہے؟ بھائی ان کا ابا فوت ہو گیا تھا نا، ان کی اماں فوت ہو گئی تھی، ان کا فلانا فوت ہو گیا تھا، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ الٹی چال نہیں ہے، الٹی سوچ نہیں ہے یہ، کہ جب شرع نے کہا تھا کہ سوگ کرنا ہے اس وقت تو ہماری دعوتیں نہیں ختم ہو رہی تھی، ادھر جناب اس بندے کی ابھی تدفین نہیں ہوئی ہوتی، اس کو قبر میں نہیں اتارا گیا ہوتا، پیچھے اس کے گھر کے اندر اور گھر کے باہر جناب دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور بہترین قسم کے قورمے چل رہے ہوتے ہیں، بہترین قسم کے نان چل رہے ہوتے ہیں، جناب کھانے کھلے چلے ہوئے ہیں اور یہ دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب تو شریعت نے کہا کہ سوگ کرو، اور تم لوگوں کو پکڑ کے بٹھا رہے ہو، تم جنازے کے اوپر اعلان کر رہے ہو کہ کوئی مہمان کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ یہ کس کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اللہ رسول کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ رسول کا حکم تو یہ ہے کہ سوگ کرو 3 دن۔ دعوت اور سوگ دونوں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جیسے دن اور رات، جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی، جب رات ہوتی ہے دن نہیں ہوتا، جس طرح یہ دونوں اپوزٹ ہیں اسی طرح سوگ اور دعوت دونوں اپوزٹ ہیں۔ دعوت ہے خوشی کی ہوتی اور سوگ ہے خوشی کے برعکس۔ سوگ ہوگا تو دعوتیں نہیں چلیں گی، دعوتیں ہوگی تو سوگ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 6 مہینوں بعد سوگ کر رہے ہوتے ہیں یا 3 دن گزرنے کے بعد جناب عالی سوگ ہو رہا ہوتا ہے، باقاعدہ جناب جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، روتے ہیں، یاد کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ شرع نے تو منع کیا ہوا ہے
تو آپ 3 دن کے بعد یہ کام کر رہے ہو تو کون سا اجر و ثواب کما رہے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ آج کے دور کے اندر دیکھیے کہ اس دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر فوت ہونا بھی دنیا کا مشکل ترین کام ہو گیا، مرنا بھی مشکل ترین کام ہے، اور یہ ہمارے رواج چلتے ہیں۔ غلط ہے، 100% غلط۔ میت پڑی ہوتی ہے، جنازہ پڑھانے والے کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ کوئی مہمان کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ یہ اعلان کرنے والا بھی غلط کر رہا ہے، اور جتنے مہمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے یہ حرام کی دعوت ہے، غلط دعوت ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پورا محلہ وہاں اکٹھے ہو کے اس کے گھر کے اندر کھانا کھاتا ہے۔ بھئی آپ کو چڑھا ہوا ہے یا آپ سوگ کے اندر ہیں؟ آپ ذرا پوچھئے نا، جو جانے والا دنیا سے چلا گیا اس کا جو سگا بیٹا ہے اس کو پوچھئے کہ جناب منہ کے اندر روٹی جاتی ہے تو کس طرح کا ذائقہ لگتا ہے؟ اس کو تو پکڑ پکڑ کے منہ کھول کھول کے پانی اس کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں، اس کو تو زبردستی جو ہے وہ 2-4 نوالے کھلا رہے ہیں، اس سے وہ بھی نہیں کھائے جاتے، اور ہمارے سارے ببر شیر جناب بیٹھے ہوئے ہیں 4-4 8-8 روٹیاں کھا جاتے ہیں، 4-4 مرتبہ سالن لیتے ہیں۔ یہ کیسا سوگ ہے یار؟ شرع نے حکم دیا ہے کہ یہ 3 دن جو ہیں یہ سوگ کے دن ہیں، یہاں دعوت نہیں چلے گی، یہاں ایسے معاملات نہیں چلے گی۔ اگر بہت مجبوری ہو، شرع نے جو اجازت دی ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ وہ اجازت کہاں ہے؟ وہ مہمان کہ جو ایسی جگہ سے آئے ہیں کہ جو واپس پلٹ کے جا کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایک بندہ لاہور سے آیا ہے، ملتان سے آیا ہے، کسی دوسرے شہر سے آیا ہے، وہ واپس کھانا کھانے تو نہیں جائے گا۔ تو ایسے جو مہمان ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ چونکہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ کے جا کے کھانا نہیں کھا سکتے اور یہاں پر انہوں نے یہیں پر رہنا ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کے لیے جائز بھی ہے، لیکن یہ والا کھانا نہیں جو دعوتوں والا کھانا ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو کھانا ہو وہ دال والا کھانا ہو، جو سوگ والا کھانا ہوتا ہے۔ جو شرع کے احکام ہے نا، اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ لوگوں کو ہی ہوگا نا۔ زندگی آسان کس کی ہوگی؟ آپ لوگوں کی ہوگی، کسی اور کی تو نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم شریعت کو چھوڑتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو زندگی مشکل بنتی ہے وہ ہم لوگوں کی بنتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے کہ جب فوتگی ہوتی ہے تو کھانا عام طور پر لیا جاتا ہے کن لوگوں سے؟ جنہوں نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں، انہی لوگوں سے لیا جاتا ہے نا، کڑماچاری کے اندر جنہوں نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا؟ کیوں ان سے لیتے ہیں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے، ان کے گردن میں انگوٹھا دے کے جو ہے نا وہ ان سے کھانا نکلوایا جا سکتا ہے۔ نہیں دیں گے ساری زندگی باتیں سننا پڑیں گی۔ بھئی آپ اتنا ہی آپ نے معاملہ کرنا ہے تو ان سے کھانا لو نا جہاں بیٹیاں دی ہوئی ہیں، 1 منٹ کے اندر پتا چل جائے گا۔ اپنے دمادوں کو، اپنے جوانیوں کو ذرا ان کو بولو نا بیٹا تمہارا کھانا بنتا ہے تم دو۔ پتا ہے نا کہ وہاں نہیں بات بنے گی۔ مجبور کہاں کیا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں نا، ان کی غلطی یہ ہے سب سے بڑا، تو بیچارے نے پھندا یہی لیا ہوا ہے۔ اب جناب فوتگی جو ہو گئی، فوت ہونے والا تو فوت ہو گیا، اس کے گھر کا بیچارے کا کیا قصور ہے جو جگہ جگہ دوستوں کے پاس جا کے ادھار پیسے مانگ رہا ہے، جو کسی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی کی منت کر رہا ہے، کسی کا ترلا کر رہا ہے، یار خدا کے واسطے مجھے ₹1,00,000 دے دو، فلانے کے ہاں فوتگی ہو گئی، میں کھانا نہیں دوں گا، برادری میں عزت نہیں رہے گی۔ کیا آپ کو آج کے دور کے حالات سے واقفیت نہیں ہے؟ کون بندہ ہے جو جیب کے اندر ₹1,00,000 ڈال کے گھوم رہا ہے کہ جناب 5 دے کے پکانی پڑے گی تو پکا لیں گے، 1000 نان کا انتظام کرنا پڑا تو کر لیں گے؟ کون بندہ ہے جو اتنے پیسے لیے پھر رہا ہے؟ شریعت سے آپ ہٹے تو آپ کو اس کا انجام بھی سہنا پڑے گا۔ اگر شرع پر عمل کریں گے تو شریعت آپ کی زندگیاں اتنی آسان کر دے گی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مالک تیرا کروڑوں بار شکر ہے، تو نے تو ہماری زندگیاں اتنی آسان کر دی ہمارے لیے۔ تو یہ جو اغنیاء ہیں، یہ جو محلے دار ہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ دعوت دے کر ان کو بٹھانا اور پکڑ پکڑ کے لے کے آنا کہ جناب کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے، اور پورے محلے کا، پورے پنڈ کا، پورے دیہات کا اور دائیں بائیں سے سارے لوگوں کا، جو جناب جن کے گھر کے اندر کھانا پکا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں کہ ابھی جناب جنازہ کر کے واپس جائیں گے، جا کے کھانا کھائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی پوچھا یار یہ کھانا میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کسی نے نہیں بھی دیا
اولن تو انتہائی بری بات ہے کہ جو بیٹیاں جنہوں نے دی ہیں ان کو مجبور کر کے جو کھانا لیا جاتا ہے. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جو کھانا آپ لے رہے ہیں اس کھانے کے ساتھ ساتھ جو ڈھیروں ڈھیر بددعائیں ہیں وہ بددعائیں کس کو لگ رہی ہیں؟ واللہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو ترلے اور منتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار ہمیں کچھ پیسے دے دو، ہم نے جہاں اپنی بیٹی کی یا اپنی ہمشیرہ کی شادی کی ہے اس کی ساس یا سسر کا انتقال ہو گیا، ہم نے روٹی دینی ہے وہاں. کیا یار یہ کوئی یعنی عجیب و غریب معاملات ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر جگہ کے اندر یہ پائے جاتے ہیں. اب اگر یہ معاملہ اگر ہم اس کو سلجھانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتایا ہو کہ یہ کھانا کھانا ناجائز ہے تمہارے لیے، جو اعلان کرتا ہے اس کے لیے بھی ناجائز ہے، یہ جو آپ قورمے چلاتے ہیں یہ ناجائز ہے. جب یہ اعلان لوگوں کے اندر کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، جو مرنے والا ہے وہ بھی خوش ہوگا کہ یار میرے بعد تو کسی شریعت کے مسئلے پر عمل کیا نا انہوں نے. اور اگر بہت مجبوری ہو کہ بعض اوقات تو برادری سے نکال دیتے ہیں اگر کھانا نہیں دیتے، تو اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر جو شریعت نے ایک جائز صورت رکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر دعوت والا کھانا نہ بنائے، لنگر والا کھانا بنائے. کون سا کھانا بنائے؟ لنگر والا، دال روٹی بنائے، اور اس پر پڑھیں 11ویں شریف کا ختم، اس پر پڑھیں اس فوت شدہ کے اصالِ ثواب کے لیے ختم، اس کے اوپر اصالِ ثواب کا ختم شریف پڑھ کے اس کو دعوت کے نظریے سے نہیں بلکہ اس کو بزرگوں کے ختم شریف کے نظریے سے لوگوں کے اندر تقسیم کریں، پھر کوئی جائز کی صورت نکلتی ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں، اور چونکہ ان باتوں کے مسائل تو اور بہت سارے ہیں، خاص طور پر فوتگی کے حوالے سے بے حد و بے حساب مسائل. یہ مولوی مکانی جو ہے یہ کس نے شروع کی ہوئی ہے؟ انتہائی غلط رسم. یہ جناب وہ سارے غیر محرم اٹھ کے آ جاتے ہیں وہ بچی کو پیار دینے کے لیے، جس کے گھر کا جو سائن چلا گیا، وہ جتنے غیر محرم ہیں جن کا کوئی رشتہ نہیں لگتا وہ دور دور کوئی چاچا بنایا ہوا ہے، کوئی تایا بنایا ہوا ہے، اور اپنی طرف سے ہی بنائے ہوتے ہیں، وہ سارے آگے اس کو گلے سے لگا کے پیار دے رہے. اور بھائی شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم جو نا وہ نیکی کا کام کر رہے ہو.